السلام علیکم۔ فورتھ ایئر کلاس ہمارا آج کا ٹاپک ہے عدالتی نظر ثانی۔ جیسے کہ ہم نے امریکی آئین میں بہت اہم ٹاپک سٹارٹ کیا تھا عدالتی نظر ثانی۔ ہم نے لاسٹ لیکچر میں دیکھا کہ عدالتی نظر ثانی پڑھا اور اس ٹاپک کو ہم اسی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج ہم نے عدالتی نظر ثانی کے حق میں دلائل اور اس کی مخالفت میں دلائل، یہ ہم نے اس کو دیکھنا ہے، اس کو ڈسکس کرنا ہے کہ جو محققین جو ہے اس نظریے کا دفاع کرتے ہیں انہوں نے اس کے حق میں کون سی دلیلیں دی ہیں، کون کون سے پوائنٹس بتائے ہیں، اور جنہوں نے اس کی مخالفت کی ہے کہ عدلیہ کا یہ اختیار جو ہے وہ غیر ضروری ہے، عدلیہ نے یہ خود ساختہ ایک اختیار ہے، انہوں نے بھی اپنی دلائل جو ہیں وہ دیے ہیں۔ آج ہم اس کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں اس کا دفاع، کہ عدالتی نظر ثانی کا دفاع ہم کریں گے کہ جو محققین اس نظریے کو صحیح سمجھتے ہیں انہوں نے اس کے دفاع میں کیا کہا اور کس طرح سے اس کو ثابت کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اصول امریکی نظام کا ایک بنیادی اصول قرار پایا جاتا ہے اور اس اصول کی وجہ سے ہی آئینی نظام کو بڑی کامیابی ملی ہے، کیونکہ اس میں کیا ہوا جی، امریکی وفاق کو استحکام ملا، نمبر 2 عوام کی شہری آزادیاں ان کو ملی اور حقوق ان کے محفوظ ہوئے۔ اس اصول کی وجہ سے امریکی قوم کو بہت فائدے پہنچے۔ یہی وجہ ہے کہ اس اختیار کے دفاع کے دلائل جو ہیں وہ مضبوط صورت جو ہے وہ اختیار کر گئے ہیں۔ جیسے سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ چارلس بیئرڈ ایک محقق ہے، اس کی تحقیق ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اس نے جو فلاڈیلفیا کنونشن ہوا تھا 1787 میں، وہ اس کا حوالہ دیتا ہے اور اس نے کہا جی ایک تحقیق سے ثابت کیا کہ 1787 کی جو فلاڈیلفیا کنونشن تھا اس میں سے 25 میں سے 17 ارکان نے عدالتی کنٹرول کی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ حمایت کی۔ یعنی چارلس بیئرڈ یہ ثابت کرتا ہے کہ جو 1787 کی جو کنونشن تھا اس فلاڈیلفیا کنونشن، اس میں عدالتی کنٹرول کے حوالے سے بات کی گئی ہے اور اس میں 17 ارکان جو ہے وہ عدالتی کنٹرول کے حق میں بات کرتے ہیں اور اس کی حمایت کرتے ہیں کہ یہ عدالتی کنٹرول جو ہے وہ صحیح ہے، اس کو حق بجانب کہتے ہیں۔ صرف ایک نمائندہ تھا جس نے عدالتی کنٹرول کے خلاف رائے کا اظہار کیا، اور اس تحقیق سے یہ بات جو ہے وہ غلط ثابت ہوتی ہے کہ سپریم کورٹ کے لیے آئین سازوں نے وہ رول منتخب نہیں کیا تھا۔ جس طرح کہ ہم نے عدالتی نظر ثانی جب سٹارٹ کیا تھا یہ ٹاپک تو ہم نے کہا تھا کہ جو سپریم کورٹ نے یہ بات کی کہ آئین ساز جو ہے اس چیز کو کیسے، اس کا دفاع کیسے کر رہے ہیں، آئین سازوں نے اس کو کیسے اس کو ثابت کیا، یا جو لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسا ثابت نہیں ہوتا۔ کنونشن کے اگر ہم بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں، جو 1787 کا فلاڈیلفیا کنونشن تھا اس میں سپریم کورٹ کا یہ رول جو ہے وہ نہیں ثابت ہوتا جو اب سپریم کورٹ لے رہی ہے۔ تو اسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے چارلس بیئرڈ نے کہا کہ سپریم کورٹ کے حق میں یہ بات آتی ہے کہ اس وقت کے جو نمائندے تھے وہ اس کی حمایت کر رہے تھے عدالتی اختیار کی۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ لارڈ رائس نے اس کو کس طرح سے اس حق کا دفاع کیا ہے۔ لارڈ رائس عدالتی نظر ثانی کا دفاع کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ عدالتی نظر ثانی کی بدولت ہی عدلیہ مضبوط ہوئی اور وہ آئین کی جاندار آواز بن گئی۔ اس اصول کی بدولت ہی چیک اینڈ بیلنس کا نظریہ جو ہے وہ اس کو پروموٹ کیا گیا، یعنی روک ٹوک اور توازن کا نظریہ، اور اس میں جان پیدا ہو گئی امریکی آئین میں۔ اس لیے اس کو امریکہ کا جاندار آئین کے حوالے سے بھی ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اس نے امریکہ کے آئین میں کس طرح سے جان ڈالی ہے اس اختیار نے، یا عدلیہ کے اس اختیار نے امریکی آئین کا کس طرح سے دفاع کیا ہے۔ امریکی آئین بہت مختصر تھا، عدلیہ نے ہمیشہ اس کی تشریح کی اور اپنے اختیارات کی بدولت آئین کو ہمیشہ زندہ اور متحرک رکھا، اس لیے اس کو لیونگ آرگنزم کا نام دیا جاتا ہے کہ یہ امریکی آئین جو ہے ایک زندہ آئین ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے جاندار آئین کی وجہ جو ہے وہ اس سپریم کورٹ کا یہ اختیار ہے۔ سپریم کورٹ کی وضاحتوں کی وجہ سے ہی ہم اس کو لیونگ آرگنزم کا نام دیتے ہیں امریکی آئین کو۔ نیکسٹ ہے جی عدلیہ کی نشو و نما، کہ عدلیہ کی نشو و نما کس طرح سے ہوتی ہے اور سپریم کورٹ نے اس کو نظام کو کس طرح سے آگے بڑھایا۔ کہ جب آئین بنا تو بہت سے امور پوائنٹس میں بتا دیے گئے تھے، ان کی تفصیلات جو ہے وہ آنے والے حالات پر چھوڑ دیا گئے۔
اداروں کی تخلیق کی بات جب کی گئی تو ان کی تشکیل اور فرائض کے متعلق آئین خاموش تھا۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلوں کے ذریعے اس خلا کو بھی پور کیا۔ سپریم کورٹ نے آئین کی برتری اور تحفظ کے لیے بڑی خدمات انجام دیں اور اداروں اور عہدوں کو اپنے اپنے دائرہ کار کا پابند بنایا۔ نیکسٹ ہے وفاق کی کامیابی کہ وفاق 50 ریاستوں پر مشتمل امریکی وفاق، اتنا بڑا وفاق دنیا میں شاید پہلا تجربہ ہو۔ اتنے بڑے وفاق کی کامیابی جو ہے وہ بھی وہ کہتے ہیں کہ اسی اختیار کی بدولت ہے، کیونکہ شروع میں جب یہ ریاستیں وفاق میں شامل ہوئی تھیں تو ان ریاستوں میں باہم اعتماد کا فقدان تھا، ان کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ تعصبات کے جذبات جو ہے وہ غالب حیثیت اختیار کر گئے تھے۔ تو ایسے حالات میں جو یکجہتی، اتحاد اور ربط و ضبط بڑھانے میں عدلیہ کا کردار ہے وہ بہت ہی ہمیں نمایاں نظر آتا ہے۔ عدلیہ نے ہی اپنے فیصلوں کے ذریعے مرکز کو ریاستوں پر برتری دلائی اور ریاستی اسمبلیوں کے بنائے ہوئے قوانین کو مسترد کر کے مرکزی حیثیت کو مضبوط کیا۔ جیسے کہ مرکزی قوانین کو ریاستی قوانین پر فوقیت دلائی، کہ مرکزی قوانین کو انہوں نے بالادستی دلائی ریاستی قوانین پہ، کہ اگر کسی اس موضوع پہ مرکز بھی قانون بناتا ہے اور ریاستیں بھی بناتی ہیں تو انہوں نے مرکزی قوانین کو فوقیت دلائی۔ اس کا مطلب یہ کہ وفاق کو مضبوط کرنے کی کوشش کی گئی، وفاق کا کامیابی کی کوششیں جو ہے وہ کی جانے لگیں اس اختیار کے ذریعے۔ نیکسٹ ہے جی اس کا ہم آہنگی، کہ کس طرح سے دونوں آئین یعنی مرکزی اور ریاستی قوانین میں ہم آہنگی کس طرح سے پیدا کی۔ عدالتی نظر ثانی کی وجہ سے ہی مرکز اور ریاستوں میں ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے اور ان میں باہم کسی طرح کوئی تصادم نہیں۔ اگر عدلیہ کنٹرول نہ کرتی تو مرکزی اور ریاستی اسمبلیاں اپنی پسند کے قوانین بناتی۔ کس طرح، جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ مرکز کے قوانین اور ہوتے، اسمبلیوں کے ریاستی اسمبلیاں اور قوانین بناتی، اس طرح دو متضاد قسم کے قوانین جو ہے وہ عوام کے سامنے آتے ہیں، جس سے عوام کو پریشانی کا شکار ہونا پڑتا، وہ ان کے اندر جو ہے وہ ایک الجھاؤ جنم لیتا۔ مگر یہ سپریم کورٹ کی بدولت ہے کہ قانون سازی اور انتظامی اداروں میں ہم آہنگی پیدا ہوئی اور یہ نظام جو ہے وہ سموتھلی چلتا رہا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے جی بنیادی حقوق اور جمہوریت۔ عدالتی نظر ثانی کی بدولت ہی مرکزی اور ریاستی اسمبلیاں کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتی اور نہ ہی کوئی ایسا حکم صدر نافذ کر سکتا ہے کہ جو عوام کے بنیادی حقوق کے خلاف ہو، کیونکہ بنیادی حقوق تو آئینی دستاویز کا حصہ ہیں اور ان پر بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ اس کی ہم اگزامپل لیں، ابراہم لنکن امریکی ایک صدر نے جب قومی سلامتی کے نام پر خانہ جنگی کے دور میں شہریوں کے بنیادی حقوق کو معطل کرنے کا حکم جاری کیا تھا، تب بھی سپریم کورٹ ہی تھی جس نے اس حکم کو غیر آئینی کہہ کر حقوق عوام کو واگزار کرائے۔ اگر عدلیہ اپنی اس قوت کے ساتھ امریکہ میں موجود نہ ہوتی تو انتظامیہ کسی نہ کسی بہانے ایمرجنسی نافذ کیے رکھتے اور عوام جو ہے وہ ظلم و تشدد کا شکار رہتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عدلیہ کے اثر کی بدولت ہی امریکہ میں جمہوری قدریں پروان چڑھی اور جمہوریت کو کسی ادارے کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے اور جمہوریت کو سموتھلی چلنے میں اس نظام نے جو ہے بڑا اس کی مدد کی۔ یہ نظام سموتھلی چلتا رہا، عدلیہ ڈھال بن کر آئین کی حفاظت کرتی رہی۔ برطانیہ کی مثال لیتے ہیں یہاں پہ ہم کہ عدالتی اجازت کے اختیار کے مخالفین جو ہیں وہ برطانیہ کی مثال دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ برطانیہ میں جمہوریت اور حقوق موجود ہیں، حالانکہ وہاں عدالتی نظر ثانی کا اختیار استعمال نہیں ہو رہا۔ تو ایسا کہنے والوں کے لیے یہی جواب کافی ہے کہ برطانیہ جیسا ملک جہاں پر وحدانی نظام ہے اس میں شاید اس کی اتنی ضرورت نہ ہو جتنی کہ امریکہ میں اس کا استعمال ہونا ضروری ہے، کہ امریکہ 50 ریاستوں پر مشتمل ایک وفاق ہے تو اس کو چلانے میں عدالتی نظر ثانی کا اختیار یا عدلیہ جو اختیار استعمال کر رہی ہے وہ ضروری ہے۔ جی یہاں تک ہم نے بات کی عدالتی نظر ثانی کے حق میں جو پوائنٹس تھے، جو محققین اس کے دفاع کر رہے ہیں انہوں نے کیا پوائنٹس دیے۔ اب ہم عدالتی نظر ثانی کی مخالفت میں جو محققین دلائل دے رہے ہیں یا انہوں نے جو تحقیق کی ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ عدالتی نظر ثانی کی مخالفت میں جو لوگ بات کر رہے ہیں انہوں نے کن پوائنٹس کی اور کن دلیلوں کی بنا پہ بات کی۔ جیسے ہم یہاں اگزامپل لیں گے صدر جیفرسن کی کہ انہوں نے کس طرح سے عدالتی نظر ثانی کو غلط کہا یا عدالتی نظر ثانی کے اصول کو غیر ضروری اور آئین کے منافی کہا۔
سابق امریکی صدر جیفرسن نے عدالتی نظر ثانی کے اصول کی مخالفت کرتے ہوئے صاف کہہ دیا کہ دستور سازوں کا ارادہ حکومت کے تینوں شعبوں یعنی مقننہ انتظامیہ اور عدلیہ کو آزاد اور جداگانہ شعبے تشکیل دینے کا تھا۔ عدالتی نظر ثانی کا اختیار تو سپریم کورٹ نے از خود اپنا لیا، جو کہ دستور کی بنیادی روح کے منافی ہے، کیونکہ اس سے علیحدگی اختیارات کے اصولوں کی نفی ہو جاتی ہے۔ یعنی صدر جیفرسن یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو عدالتی نظر ثانی کا اختیار لیا ہے عدلیہ نے، یہ غیر ضروری ہے، کیونکہ آئین ساز جو تھے وہ تینوں شعبوں کو خاص اور نمایاں مقام دینا چاہتے تھے، یعنی مقننہ انتظامیہ اور عدلیہ کو، لیکن عدلیہ نے اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے یہ اختیار خود سے لے لیا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کارون کی تحقیق کہ پروفیسر کارون نے اپنی تحقیق کی روشنی میں پروفیسر بیڈ کے نظریے کو غلط ثابت کیا، جیسے کہ یہاں ہم نے چارلس بیڈ کی تحقیق بتائی تھی، اس نظریے کو اس نے غلط ثابت کیا۔ وہ کہتا ہے کہ بیڈ کے نظریے کو چیلنج کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ 1787 کی فلاڈیلفیا کنونشن میں موجود نمائندوں نے نظر ثانی کے اصول کا خاص ذکر نہیں کیا تھا، اور جتنا ذکر کیا تھا اس سے یہ ثابت کر لینا کہ وہ عدلیہ کو ہی خاص مقام دینا چاہتے تھے، یہ بات جو ہے وہ صحیح ثابت نہیں ہوتی، یہ کوئی خاص اس میں جان نہیں ہے اس بات میں۔ اس بات کے لیے اس کے پاس یہ دلیل ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو پھر عدالتی نظر ثانی کا جو اختیار استعمال ہو رہا تھا وہ آئین کے فوراً بعد ہی شروع ہو جاتا، جبکہ یہ اختیار تو پہلی بار 1803 میں استعمال ہوا، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آئین کی تخلیق میں اس اختیار کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ یہ عدلیہ نے اس اختیار کو خود سے لے لیا، یا یہ عدلیہ کا خود ساختہ اصول ہے جو کہ بعد کی پیداوار ہے۔ اس طرح عدالتی نظر ثانی کا اختیار جو ہے وہ علیحدگی اختیارات سے بھی متصادم ہے، یہ اس سے بھی ٹکراتا ہے کہ اس کے علاوہ جو ہے ججوں اور قانون سازوں کے حلف کی بات کی کہ چیف جسٹس مارشل نے کہا جی اس کی حمایت میں کہا تھا کہ ججوں کو آئین کے مطابق عمل کرنے کا اختیار ہے جس کے مطابق وہ حلف اٹھاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر جج آئین کے مطابق حلف اٹھاتے ہیں تو یہی بات جو کانگریس کے ممبرز ہیں یا ایوان نمائندگان کے ممبرز ہیں ان کے بارے میں بھی تو یہ بات ہو سکتی ہے، وہ بھی تو اپنے عہدوں کا حلف جو ہے وہ آئین کے مطابق ہی اٹھا رہے ہیں۔ اس حوالے سے عدلیہ کے ججوں کے حلف کو آئین سازوں کے یا قانون سازوں کے حلف پر اتنی ترجیح کیوں دی جا رہی ہے؟ تو یہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ در حقیقت ججوں نے یہ اختیار جو ہے وہ خود سے حاصل کر لیا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے جی میک پینس، میک پینس لکھتا ہے کہ اگر عدالتی جائزہ کے اصول کو تسلیم کر لیا جائے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ کانگریس کے ارکان میں عقل و فراست کی ججوں کے مقابلے میں کمی ہے۔ کہ آپ نے کہا کہ جو کانگریس کے ججز ہیں، کانگریس کے ممبرز ہیں، انہوں نے بھی حلف لیا، اور عدالتی جو ججز ہیں، ماہرین ہیں، عدلیہ کے ماہرین ہیں، انہوں نے بھی حلف لیا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ججز کے مقابلے میں جو قانون ساز ہیں ان میں عقل و فراست کی کمی ہے۔ نیکسٹ جو ہے وہ جسٹس آلیور ہومز نے عدالتی نظر ثانی پر تنقید کی اور اس اختیار کو غیر ضروری سمجھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ سپریم کورٹ کانگریس کے بنائے ہوئے قوانین کو مسترد کرنے کا اختیار کھو دے، یعنی جو نظر ثانی کا جو اختیار استعمال کر رہی ہے سپریم کورٹ، اگر یہ اختیار جو ہے وہ استعمال نہ کرے تو ریاست ہائے متحدہ امریکہ کا خاتمہ ہو جائے گا، یا ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے گا، یعنی اس اختیار کو استعمال کیے بغیر بھی ملک کا نظام جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے چلتا رہے گا۔ جسٹس واشنگٹن نے کہا تھا جی قانون سازوں کی حب الوطنی کا جذبہ، عقل و شعور کی پختگی اور اخلاقی ذمہ داری ان قوانین کی بنیاد ہوتی ہے جسے قانون ساز تخلیق کرتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے جی جمہوریت کی منافی کہ عدالتی نظر ثانی کا اختیار جمہوریت کی نفی کرتا ہے، کیونکہ سینٹ کے 100 ارکان اور ایوان نمائندگان کے 435 ارکان کے علاوہ صدر مملکت کے سگنیچر سے پاس ہونے والا کوئی مسودہ جو ہے اگر آئین سے متصادم ہو تو یہ ان افراد کو اس بات کا علم کیسے نہیں ہوگا کہ اتنے سارے لوگوں نے ایک پوائنٹ کو آگے وہ لے کر چلے ہیں، تو وہ کیسے ایسا کر سکتے ہیں؟ اور سپریم کورٹ کے 9 جج ہی یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ قانون جو ہے وہ آئین کے منافی ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ عدلیہ جس قانون کو مسترد کر دے وہ عوام کی امنگوں کے عین مطابق ہوں، کہ اب عدلیہ نے تو یہ کہہ دیا کہ یہ آئین سے متصادم ہے، لیکن وہی قوانین جو ہے وہ عوام کے حق میں ہوں، یہ بھی تو ممکن ہے۔
اس کے علاوہ نیکسٹ پوائنٹ جو دیا ہے وہ ہے مخالفت برائے مخالفت کہ اگر ہم اس کا تاریخی مطالعہ کریں اس اختیار کا کہ کب استعمال ہوا اور کتنی بار استعمال ہوا، تو یہ اکثر جو عدلیہ کے ہاتھوں مسترد ہونے والے قوانین ہیں وہ اس لیے نشانہ بنے یا تو چیف جسٹس اور صدر یا چیف جسٹس اور کانگریس کے درمیان کوئی کانفلکٹس چل رہے تھے تو تب یہ اختیار جو ہے استعمال ہوئے، صرف ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہی اس اختیار کو بار بار استعمال کیا جاتا رہا۔ ظاہر ہے کہ یہ سب جو ہے وہ مخالفت برائے مخالفت ہی ہے، ورنہ اس میں کوئی جان نہیں ہے اس تحقیق میں یا اس پوائنٹ میں۔ اس کے علاوہ ججوں کی صلاحیت و اہلیت کی بات ہم کرتے ہیں کہ اگر ججوں کا چناؤ اہلیت و قابلیت کو مد نظر رکھ کر کیا جاتا تو بھی عدالتی نظر ثانی کی حمایت کی جا سکتی تھی، یعنی جو محققین یا جو مفکرین اس عدالتی نظر ثانی کی مخالفت کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ججز کو ان کا چناؤ اہلیت اور قابلیت کو مد نظر رکھ کر کیا جاتا تو ہم اس نظریے کی حمایت کر سکتے تھے، مگر ججوں کا تقرر جو ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ محض سیاسی بنیادوں پر، جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ عموماً صدر ایسے ارکان کو جج بناتا ہے جنہوں نے اس کی انتخابی مہم میں اس کو سپورٹ کیا ہوتا ہے، اس کے سیاسی جو مقاصد ہیں ان کو آگے بڑھایا ہوا ہوتا ہے۔ تو ججز جو ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے صدر کی الیکشن کمپین میں زیادہ سے زیادہ اچھی کارکردگی دکھائی ہوتی ہے، تو صدر جو ہے وہ بطور انعام ایسے عہدوں پر اپنے خاص لوگوں کو جو ہے وہ پہنچا دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جج اپنی سیاسی خدمات کی وجہ سے چنے جاتے ہیں، نہ کہ وہ قانون دانی یا اپنے کسی قابلیت و صلاحیت کی بنیاد پر۔ تو ایسی صورت میں جج اور کانگریس کے ایک رکن کی اہلیت اور قانون کو سمجھنے کی صلاحیت تو برابر ہوئی، پھر ہم 9 ججوں کی صلاحیت کو 535 قانون سازوں پر برتری کا جو دے رہے ہیں تصور یا برتری حاصل ہو رہی ہے وہ کسی بھی طرح سے حق بجانب نہیں ہے کہ 9 ججوں کو ہم 535 قانون سازوں پر جو ہے وہ برتری دے رہے ہیں، تو یہ کسی بھی طرح سے ٹھیک نہیں ہے۔ لاسکی نے اس پہ تنقید کی اور اسے جمہوریت کے منافی قرار دیا۔ لاسکی کو اس بات پر حیرت ہوتی ہے کہ نئے قوانین کو اس بنیاد پر نہیں بنایا جاتا کہ ملک کی معاشی اور معاشرتی ترقی کی راہیں کھلیں، بلکہ یہ سوچ کر تخلیق کیا جائے کہ یہ آئین سے مطابقت رکھتے ہیں یا نہیں۔ تو یہ بات جو ہے وہ کوئی ایسی بات میں کوئی ایسی جان نہیں ہے، کوئی اثر نہیں ہے کہ ہم ان قوانین کو پروموٹ کریں جو آئین سے نہ ٹکرائیں اور ان قوانین کو چھوڑ دیں جو ملک کے لیے اور عوام کے لیے بہتر ہوں۔ مطلق العنانیت کے ظاہر ہے جب اختیار حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے کوئی بھی اختیار تو پھر مطلق العنانیت پیدا ہوتی ہے۔ عدالتی نظر ثانی کے اختیار نے سپریم کورٹ کو حکومت کے دوسروں شعبوں جیسے مقننہ اور انتظامیہ ہے تو اس پر برتری دلا دی۔ اگر دیکھا جائے تو سپریم کورٹ نے دستور کی بالادستی کے نام پر اپنی بالادستی قائم کر لی ہے، یعنی اپنے اختیارات میں جو ہے وہ اضافہ کر لیا۔ اس کو ہم اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جیسا کہ چیف جسٹس ہیوز نے کہا جی ہم دستور کے تابع ہیں، یعنی ہم ججز جو ہیں وہ دستور کے تابع ہیں، مگر دستور کیا ہے جو ہم کہہ دیں، اس کا مطلب ہے کہ اتنا زیادہ وہ تبدیلی کر سکتے ہیں، اتنا زیادہ وہ اپنی رائے کا استعمال کر سکتے ہیں اس میں۔ یا جس طرح وہ سپریم کورٹ کو کانگریس کا تیسرا ایوان کا نام دیا گیا ہے، تو یہ بڑھتا ہوا مقام جو ہے وہ سپریم کورٹ کی مطلق العنانیت کا باعث بن رہا ہے۔ غیر ذمہ داری کا ایک پوائنٹ ہم نے اس میں نکالا کہ غیر ذمہ داری کس طرح سے ہو سکتی ہے، یہ ارسپانسبلٹی شو کر سکتے ہیں کہ کانگریس کو جب معلوم ہوتا ہے کہ قانون سازی کرتے وقت سپریم کورٹ عدالتی جائزے کے اصول کے تحت قانون پر نظر ڈالے گی یا اس کو چیک کرے گی، تو اگر کوئی غلطی ہوئی یا اس طرح کا کوئی ایشو ہوا تو اس کی نشاندہی وہ کر لیں گے۔ ایسے میں وہ کانگریس کے دونوں ایوان جو ہیں وہ غیر ذمہ دارانہ رویہ جو ہے وہ اختیار کریں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک دوسرے پر رسپانسبلٹی ڈال دیں گے اور کوئی بھی اپنے آپ کو رسپانسبل نہیں سمجھے گا۔ اس کے علاوہ ایک پوائنٹ انہوں نے دیا ہے کہ ذاتی مفادات کا کہ ججز کس طرح سے اپنے ذاتی مفادات کو پروموٹ کرتے ہیں۔ ججوں کے اپنے سیاسی، اقتصادی اور سماجی مفادات ہوتے ہیں، یہ مفادات ان کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ زیادہ تر سیاستدان، سینٹرز اور ایوان نمائندگان کے ارکان آزاد معیشت کے قائل ہوتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ دولت کے ارتکاز پر پابندی لگائی جائے۔ انہی افراد میں سے جج بھی چنے جاتے ہیں، تو یوں جج مخصوص مفادات سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی حفاظت بھی ضروری سمجھتے ہیں۔
ایسے میں انصاف کا خون ہو سکتا ہے تو ججز قومی تقاضوں کے مطابق بنائے گئے قوانین کو ختم کر کے در حقیقت اجارہ داریوں کا تحفظ کریں۔ اس سے ہم نے یہ ثابت کیا یا جو مفکرین اس کو ثابت کر رہے ہیں کہ یہ عدالتی نظر ثانی کا اختیار جو ہے وہ غیر ضروری ہے، وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ عدلیہ نے ایک من گھڑت اختیار جو ہے وہ اپنی طرف سے لے لیا ہے۔ ایسا قانون میں اس کی کوئی ہمیں بات نہیں ملتی، یا تاریخ میں ہمیں اس کے کوئی پوائنٹس نہیں ملتے۔ تھینک یو سو مچ۔